حیات طیبہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے جو کچھ تاریخ نے قلم بند کیا ہے ان کو جو ہے وہ آسان الفاظوں کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت شامل ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عسکری حسین صاحب کویت سے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی ٹیم کے تمام اور اس سیگمنٹ کے تمام اراکین کی خدمت مبارکباد، اپنا سلام اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جشن کی اور ان ایام کی جو ہے مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کروں گا اللہ آپ کی نیک توفیقات میں روزہ میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ پروگرام کا آغاز بالکل تمیدی گفتگو سے ہم عموماً کرتے ہیں تاکہ اپنے جو نوجوان ہمارے دوست ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، ان کے علم میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ آج کل بہت ہی مصروفیت والی جو ہے وہ زندگیاں ہو گئی ہیں انسان کی، تو یہ بہترین فرصتیں ہوتی ہیں، پروردگار کی طرف سے بہترین عنایات ہوتی ہیں کہ اس کے اندر موقع مل جاتا ہے کہ فوکس کر کے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی شخصیتوں کے اوپر فردن فردن جو ہے گفتگو کی جائے اور تاریخ کو کھنگالا جائے۔ تو بالکل تمیدی گفتگو کی طرف جائیں گے۔ امام علی رضا روح ارواحنا الفدا کی شخصیت اور عظمت جو ہے وہ تاریخ نے ہمیں اس میں کیا کچھ ملتا ہے، قبلہ ذرا بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہل اما بعد۔ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی سے متعلق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی سے متعلق جو اہم نکات ہیں، سبق آموز نکات ہیں، جو میسج ہے ہمارے لیے آج کی ہماری زندگی کے لیے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی بات کو صرف مزید اپنی جانب سے مکمل کرنے کے لیے تاکیداً میں عرض کروں گا کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آشنا ہونے کا بہترین موقع یہی ایونٹس ہوتے ہیں، ائمہ کی ولادت اور شہادت کے ایام جو ہوتے ہیں، کیونکہ عام سب سے زیادہ جو ہمیں معرفت اور شناخت ہے کچھ حد تک ڈیپلی ہم جسے کہیں ہمارے یوتھ کو اسپیشلی اور اکثر مومنین کو، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ موقع سب سے زیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے اور امام حسین کے حوالے سے گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جتنی ڈیپ نالج جس حد تک بھی ہو، وہ جتنی بھی گہرائی یا گیرائی کے ساتھ معلومات ان دو اماموں کے حوالے سے ہے، اتنی دوسرے اماموں کے حوالے سے نہیں ہو پاتی۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی اپارچونیٹیز نہیں آ پاتی ہیں، ایسے مواقع نہیں فراہم ہو پاتے ہیں کہ جس میں ہم ڈسکس کریں۔ لیکن الحمدللہ یہ ولادت و شہادت کے ایام اور اس کے بعد یہ آج کے جدید ذرائع اور وسائل کا گویا ایک گفٹ ہے ہمارے لیے کہ جس کے ذریعے ہم ان مواقع میں ائمہ کی سیرت سے خوب آشنا ہو سکتے ہیں۔ بے شک اور ہر امام کی سیرت سے آشنا ہونے کا ایک بنیادی فلسفہ ہے جو میں اپنے سامعین کو اور ناظرین کو بتانا ضروری چاہوں گا کہ ہر امام کی سیرت سے آشنا ہونے کا بنیادی فلسفہ اور فائدہ یہ ہے کہ ہم اس امام کی سیرت کو اپنے موجودہ امام سے کنیکٹ کریں، اپنے موجودہ امام کی سیرت سے ہم کنیکٹ کریں، کیونکہ جتنے بھی امام ہیں روایات کے مطابق، مثلا ابھی آج ہم سے کوئی سوال کرے کہ ہمارا زندہ امام امام زمانہ ہے، تو ہم کو سب سے زیادہ امام زمانہ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گے بالکل بات صحیح ہے آپ کی، لیکن امام زمانہ میں کیا آپ کے ایٹیکیٹس، کیا آپ کی صفات و کمالات ہوں گے، یہ اس کو جاننے کے لیے ماضی کے اماموں کی صفات و کمالات کو اور ان کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ جاننا پڑے گا، بہت عمدہ، بالکل ایسے جل اللہ تعالی فرج الشریف اسارہ عربی میں کہتے ہیں خلاصہ ہوں گے اور تمام اماموں کی سیرت و کمالات کا۔ بعض بزرگوں نے جو امام کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تمام امام ائمہ کے کمالات، یہ جو کوئی مجلسی نکتہ نہیں ہے، باقاعدہ یہ غور فکر کرنے کا موضوع ہے۔ جیسے مولا کائنات کے لیے رسول خدا نے کہا کہ تمام انبیاء کی سیرت مولا کائنات میں یکجا شامل ہے، اسی طرح تمام اماموں کے کمالات جو ہے وہ حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا میں تمام اماموں کے کمالات و فضائل جو ہے وہ یکجا سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم امام رضا کو سمجھیں گے تو ان دا مین ٹائم ہم امام زمانہ سے بھی آشنائی ہماری ہو رہی ہے، امام کا موقف حالات کے مطابق، امام کی تدابیر، امام کی سیرت۔ بہت ساری کنفیوژنز ایسی ہیں کہ جب تک ہم سیرت کو ائمہ کی پراپر طریقے سے انالائز نہ کریں ہم سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بالکل صحیح۔ ہاں
تجزیاتی مطالعہ، تجزیاتی تفکر اور غور کرنا ائمہ کی سیرت میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہیلپ کرے گا آج کے زمانے میں. آج کا ایرا جو ہے وہ امام زمانہ کا زمانہ ہے. ٹھیک، تو امام رضا علیہ السلام کی سیرت صرف میں اس پہ ایمفسائز کروں گا، اور خاص تاکید ہوگی ہماری کہ ہمارے سامعین اس پہ غور کریں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی سیرت صرف ایک پاسٹ کو جاننے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس پاسٹ کو اپنے پریزنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سیرت کو ہم موجودہ دور سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو امام رضا کی سیرت تھی وہ آج، جی میں اسی بات کو مکمل کر کے وہ امام کی عظمت بتاؤں گا. آپ کا سوال میں انکمپلیٹ نہیں چھوڑوں گا کہ کیونکہ امام کی سیرت جو عظمت تھی، امام کے جو امام کا رویہ تھا، جو کیونکہ دیکھیے حالات ہر زمانے کی یکساں ہیں، صرف کیریکٹرز مثلا بدلتے ہیں، لیکن کیا نام ہے ان کی شخصیتیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن کام سب کا ویسا ہی ہے، چاہے وہ ظلم کے باب میں ہو یا عدل و انصاف کے باب میں ہو. ٹھیک ہے نا، سب وہی ہے. مثلا خالی چہرے بدلتے گئے اور کام ویسے ہی ہوتا رہا. خالی حالات و ابزار میں تبدیلی آئی تو حالات و ابزار میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئی، لیکن کمی نہیں. ظلم وہی ظلم ہے اور عدل و انصاف وہی عدل و انصاف ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی شخصیت و عظمت کو ہمیں پہچاننے کا اور تمام ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے آشنا ہونے کا ہمارا سب سے بنیادی فلسفہ اور آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ امام کی سیرت کو ہم آج کے زمانے سے کنیکٹ کر سکیں. امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں، اب آپ سوچیں، اللہ نے ایک بہترین توفیق اور ایک بہترین برکت کا موقع فراہم کیا کہ امام رضا کے ذریعے دنیا بھر میں، ایک خاص کر اس خطے میں، آپ دیکھیں دنیا کے اس خطے میں تشیع تیزی کے ساتھ پھیلے، شیعت کا تیزی کے ساتھ بول بالا ہو، اور لوگ ائمہ علیہ السلام اور آل محمد اور خاص کر تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا ہو سکیں اور ان کو پہچان سکیں. امام رضا علیہ السلام کو اس زمانے میں لوگ تمام ظلم و ستم، تمام تشدد، تمام سختیاں، تمام سینکشنز، پابندیوں کے باوجود بھی، یعنی اب آپ دیکھیں جیسے آج جو ہے اتنی ساری پابندیاں اور سینکشنز ہیں اور کیا نام ہے صحیح بات دنیا تک نہیں آ پا رہی ہے، سوشل نیٹ ورک پہ اتنی نگاہیں لوگوں کی گڑی ہوئی ہیں. اس زمانے میں بھی یہی حال تھا، جاسوس بیٹھے تھے. امام کی شخصیت عام طریقے سے لوگوں کے ہاتھ سامنے انٹروڈیوس نہیں ہو پا رہی تھی، لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے. لیکن وہی نا، خود ایک محاورہ ہے، گر خدا خواہد عدو شوت سبب خیر، خدا تو دشمن سبب خیر ہو سکتا ہے. یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نام مٹ جائے، یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ائمہ کی شخصیت ختم ہو جائے، لیکن خود یہ دشمن فرعون سبب بنا کہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے. وہی حال تھا یہ کہ خود اس زمانے کے ظالم مامون رشید جیسی شخصیت سبب بنی، یا وہ شیاطین سبب بنے کہ امام کا نام نمایاں ہو. یہ شیعت کو دبانا چاہ رہے تھے کہ لیکن امام رضا علیہ السلام نے اپنے رویے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تعلیمات جو آپ نے پیش کی، خود مامون مجبور ہوا کہنے پر کہ یہ آل محمد ہے. مامون سے لوگوں نے سوال کیا، کوئری کی کہ یہ آپ نے ان کو کیوں اپنا ولی عہد معین کر دیا. ولی عہد کی گفتگو کیا نام ہے ایک مستقل گفتگو ہے، لیکن جب اعتراض کے طور پہ لوگوں نے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ عالم چاہے وہ حقیقی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن دشمن کی زبان سے اس بات کا نکلنا یہ اس کا اعتراف ہے. دشمن کی ہر آن کوشش یہ رہتی ہے کہ کس طرح اپنے حریف کو کس طرح حقائق کو چھپائے، لیکن مجبور تھا وہ اس بارے میں وہ چھپا نہیں سکتے تھے. تو عالم آل محمد کے نام سے ان کو مشہور کرنا. خود امام رضا علیہ السلام جہاں بھی گئے وہاں آپ نے اپنے کردار کو اس طرح نمایاں کیا کہ لوگ جو ہے وہ مجبور ہو گئے آپ کی عظمت کے اعتراف کے بارے میں. آپ کا علم، اچھا کچھ باتیں ہیں میں اس پہ زیادہ فوکس کبھی بھی نہیں کرتا، یہ میرا مزاج. مثال کے طور پہ امام فرض کیجئے زاہد ہے، امام عابد ہے، ڈیفینیٹلی ہم یہ کوئی بڑی صفت نہیں ہے امام کے لیے کہ میں زاہد ہوں، یعنی میں اس پہ بہت زیادہ زوم نہیں کرتا. امام جو ہے وہ ولی خدا ہے، خلیفہ، امام خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے، روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. ہمیں اور کچھ اور دیکھنا ہے امام میں. ہمیں امام کے وجود میں اللہ کے اوصاف و کمالات کو دیکھنا ہے. امام رضا اپنے زمانے میں اوصاف کا آئینہ تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب یہ زہد و تقوی یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آیت اللہ جوادی آمولی نے بہت اچھی بات کی اس سلسلے میں. آیت اللہ جوادی آمولی فرماتے ہیں کہ امام رضا کو رضا کیوں کہا گیا؟ تو کچھ لوگوں نے اس پہ کہا بھی کہ رضا اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہوا اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، یہ تو ایک عام مومن کا کام ہے. ایک عام مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو. امام رضا علیہ السلام کو اس لیے رضا نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے،
نا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے امام رضا، بلکہ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ سبب ہوئے کہ لوگ رضا خدا کا سلیقہ سیکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کے ذریعے لوگ خدا کی رضا کو سیکھتے تھے، خدا کی رضا کو، اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا تھا. نہیں کہ مطلب ایک امام رضا علیہ السلام کا ہم نے کمال کیا بیان کیا کہ امام رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. نہیں، یہ تو امام کے لیے، امام مظہر اوصاف خدا، امام آیا ہے لوگوں کو خدا تک لے جانے کے لیے. امام کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ امام کے ذریعے لوگ خدا کی رضا کا سلیقہ سیکھتے تھے، اس لیے آپ کو رضا کہا گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا قبلہ جی آپ جی تھوڑا سا اس میں جو گفتگو جاری ہے اس میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو بھی شامل کیجئے کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کا دور امامت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو جس طرح سے اور ائمہ کے دور امامت میں جو ہے وہ شیعوں کو بچایا گیا، ان کے لیے تدبیریں کی گئیں، ان کو جو ہے وہ سیاست الہیہ کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا، ان کے عقائد کو، ان کے جسمانی زندگیوں کو، ان تمام چیزوں کو. تو امام علی رضا اسلام کی امامت میں امام کی کون کون سی تدابیر تھی، کیا تدبیر اختیار کی آپ نے، کس طرح سے اپنے شیعوں کے ایمان کو بھی محفوظ کیا اور ان کی زندگیوں کو بھی دشمن سے جو جانی خطرات سے وہ کس طرح سے کم کیے گئے، اس کو بھی ذرا سا شامل کیجیے گا قبلہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی بہاولپور سے بول رہا ہوں. بسم اللہ جی. مولانا علامہ صاحب علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ جی. علی بھائی السلام علیکم. میں سید صابر حسین منڈی بہاولپور سے بول رہا ہوں. بسم اللہ. ہمارے بابا امامات بابا سید ہیں، بابا کل ایمان بھی ہے، کل دین بھی ہے، من کو تو مولا بھی ہے، اعلیٰ مدینہ تو علی بھی ہے. علی رائے ساڈے امام ہر ایک امام کا شان ہے. میں مارکا پیش کرتا ہوں، معصومہ تم کو بھی میں مبارک پیش کرتا ہوں. موسیٰ کاظم جو قید میں ہے اس کے بیٹے کی بھی آپ مبارک بہت شکریہ. دوسرا میں آج پاک فوج کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے کراچی میں حملہ روکا. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ. ہماری فوج بہادر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی حاضری ہو گئی ماشاءاللہ. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے مضامین کو لے کر آگے بڑھنا ہے. جی قبلہ، کس طرح سے امام نے اپنے شیعوں کی ظاہری حیات کو اور ان کے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ کیا، مستحکم کیا، دشمنوں سے بچایا. خاص و لحاظ کرتے ہوئے ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. دیکھیں ائمہ کی ایک سب سے بنیادی اسٹریٹجی کیا ہے، ائمہ کی سب سے بنیادی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. تمام اماموں کی سب سے بنیادی کوشش یہ تھی کہ کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ تھریٹ جو آج بھی ہے اور کل بھی تھی، سب سے زیادہ جس مسلک کو فکری اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تھریٹ اور خطرہ ہے، وہ اس مسلک کو ہے کہ جس کا سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے. یعنی ہم شیعوں کو سب سے زیادہ خطرہ. یہ ائمہ کے زمانے میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی ہے، کیونکہ ایسے بنیادی نظریات ہیں ہمارے پاس کہ جس سے تمام ظالم دنیا کو خطرہ ہے. تھریٹ جو ہے تمام دنیا کے ظالموں کو خطرہ ہے، چاہے ہم کوئی سیاسی سرگرمیوں میں رہیں نہ رہیں، لیکن دنیا کو جو ہے خطرہ ہے ہم سے. تو اس لیے ائمہ علیہ السلام نے ہر دور میں سب سے ایسا بنیادی کام کیا کہ ہمارے شیعہ جو ہیں چاہے جتنی بھی سختیاں ان پہ آئے ان کا وجود ختم نہ ہو، وہ کوئی دنیا ان کو مٹا نہ پائے. یہ جو آج ہمارا وجود بچا ہے دنیا میں، ہم جو ہے وہ اس طرح الحمدللہ دنیا کے گوشوں کنار میں اہل بیت کا نام لینے والے موجود ہیں. یہ ائمہ علیہ السلام کی تدابیر کا نظریہ ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جتنے بھی ناظرین ہیں اس پہ غور کریں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. کسی بھی چیز کا مستقل، جیسے بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے پرندے ہیں، ان کا مستقل شکار کیا گیا، شکار کے سبب جو ہے وہ ختم ہوتے گئے. مثلا کبھی کچھ آرٹیکلز آپ نے بھی اور دوسرے لوگ سننے والوں نے بھی پڑھا ہوگا، ایک ایلیفنٹ برڈ ہوا کرتا تھا دنیا کے کسی خطے میں، تو اتنا زیادہ اس کا شکار ہوا کہ وہ ایلیفنٹ برڈ جو ہے وہ پرندہ ختم ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اسی طرح شیعوں کا بھی بہت شکار ہوا ہے 14 صدیوں میں، حد سے زیادہ شکار ہوا ہے. اس قوم کو ختم کرنا چاہیے.
قوم کو ختم ہو جانا، دیواروں کے گارے بنائے گئے، دیواروں میں زندہ چن دیا گیا، میس قبریں بنائی گئیں، اور جتنا زیادہ کرش کرنا تھا ملین اور تعداد میں مارے گئے. لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ قوم زندہ ہے. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب بہت جاننا ضروری ہے. سبب کیا ہے؟ ائمہ نے سب سے زیادہ اپنے شیعوں کی روحانی اور فکری تربیت پہ کام کیا. واہ واہ سبحان اللہ. کسی قوم کا اگر فکری سرمایہ اگر محفوظ ہے تو اس قوم کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا. اس کو ذہن میں واہ واہ واہ. ائمہ نے ہمیں بتایا کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، من احب اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. یعنی ہمیں ورس کنڈیشن کو اور سچویشن کو فیس کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو ہمارے راستے میں آؤ گے تم کو فقر و فاقہ ملے گا، ہمارے راستے میں آؤ گے تم کو ممکن پاسبل ہے، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ ہم فقیر ہوں گے امام سے محبت اگر کریں گے، امام کے چاہنے والوں، ایسا نہیں ضروری ہے، لیکن مگر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. یعنی اس راہ میں تمہارا سب کچھ چھن سکتا ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، تم کو یعنی کیا نام ہے بہت سارے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس میں، لیکن مولا کائنات اس کے ساتھ ساتھ یا ائمہ نے اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی کہ ہمارا شیعہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا اس کے سب کچھ چھین لیا جائے، اس کی ناک زمین میں رگڑ دی جائے. یہ سب سے زیادہ یعنی انسلٹ کا مقام ہوتا ہے، کسی کی ناک رگڑ دینا. ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے، لیکن وہ ہم اہل بیت سے محبت کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا، ہمارا ساتھ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری فکروں پہ کام کیا. یہی حالت تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. بنی امیہ نے اپنا پورا بغض نکالا اہل بیت کے چاہنے والوں سے، ان کا نان و نفقہ بند ہو گیا سب کچھ. اس کے بعد بنی عباس جنہوں نے قیام کیا آل محمد کی رضا کے عنوان سے، لیکن ان کی حالت ہی اس سے زیادہ ورس تھے. یعنی حتیٰ حالات تھے بعض اس زمانے میں بعض لوگ ایسا کہتے تھے کہ اے کاش بنی امیہ پھر سے آ جائیں، اتنا ظلم تھا ان کے اوپر. یعنی اس قدر ظالم تھے بنی امیہ. اچھا، بنی امیہ نے سب سے پہلا ٹارگٹ کس کو بنایا، سب سے پہلا نشانہ بنایا کہ مثلا امام کو محدود کرو اور امام سے شیعوں کا رابطہ منقطع کرو. میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، یعنی بنی عباس نے کسی طور سے بھی بنی امیہ سے کم ظلم نہیں کیا، بلکہ بعض جگہوں پر ان سے بھی سبقت لے گئے، ان سے سبقت لے گئے ظلم و ستم میں. تو اب انہوں نے کیا کیا، جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ ابھی میں نے کہا گفتگو کے آغاز میں کہ شیعوں کی شیعہ فکر سے ہر ایک کو تھریٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ دنیا ظالم دنیا کو خطرہ ہے اس کو، اس نظریے سے، کیونکہ اس کے پاس دنیا کا سلیوشن ہے، دنیا عدل و انصاف کی آواز ہے ہمارے پاس، اور یعنی جو کامل آواز اہل بیت کے مکتب میں وہ کسی مکتب میں نہیں. یعنی یہ صرف ایک دعویٰ نہیں، آئی کین پروو دیٹ. جی، تو اب سب سے پہلے امام کا عوام سے رابطہ منقطع کرنا. ٹھیک ہے، تو اب ایسے حالات میں جہاں امام اور عوام کا رابطہ منقطع ہو جائے تو ایسے حالات، جیسے آج کا زمانہ ہمارا غیبت کا زمانہ ہے، ظاہری طور پہ ہم اپنے امام سے دور ہیں، لیکن ایسے میں امام نے ایسی اسٹریٹجی تیار کی کہ عوام اپنے امام سے دور نہ ہو پائے. امام نے کیا کیا، میں نے سب سے پہلی بات بتائی تھی، شیعوں کے تحفظ کے لیے شیعوں کے حالات یہ تھے، فقر و فاقے میں تھے، مالی حالات ان کے خراب تھے، سب کچھ تھا، لیکن اماموں نے اس وقت کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ سب سے پہلی اسٹریٹجی فکری طور پر پختہ کرنے کے لیے کچھ اچھے شاگرد تیار کیے جو ان کے اور عوام کے درمیان کنیکٹر کا سبب بنے، ایک برج کا سبب بنے، امام کے پیغام کو، امام کی فکر کو لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ عوام جو مکمل طور پر ہم یتیمی کا شکار نہ ہو جائیں. ایک پہلی اسٹریٹجی امام کی. دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ دیکھیں کسی بھی زمانے میں اپنا وجود بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا ضروری ہے. امام نے ایسے افراد تیار کیے، اور بالکل کورڈ تھی یہ ساری اسٹریٹجی امام کی، کہ امام کے افراد حکومت میں موجود ہو جائیں، جو آج کے زمانے کے لیے بہت بڑی اسٹریٹجی ہے. کسی بھی ملک میں ہمیں اپنا وجود بچانے کے لیے ہمیں ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے کہ جو اعلیٰ کرسیوں میں جائیں، جیسے علی بن یقین تھے امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس طرح کے بہت سی مثالیں. امام نے شیعوں کے حالات، یعنی ان کو تھریٹ تھی، ان کے یعنی ان کے عقائد کو خطرہ تھا. اچھا، دوسرے مامون کا بھی آئندہ بھی آئے گی بات. مامون نے ایسی فضا تیار کر لی تھی کہ اعتراضات و شبہات کا باب بالکل کھل گیا تھا، مختلف مذاہب کی کتابوں کا ترجمہ ہو رہا تھا، اور مختلف جو ہے وہ یعنی اسکالرز اسلامک ورلڈ میں آ کے داخل آتے تھے، اس سے جو اس سے نظریاتی ڈائلاگ ہو رہے تھے، ڈائلاگ ہوتے تھے. آج جیسے حالات ہیں، آج اتنا پلیٹ فارم اوپن ہے کہ انٹرفیت ڈائلاگس کے یعنی ماحول بہت، یعنی ہر ایک کو مجال ہے، ہر ایک کو ڈیوائس مل چکا ہے، ہر ایک کو مثال کے طور پہ کیا نام اپنی زبان پہنچانے کا، اپنی بات کہنے کا موقع ہے، ہر ایک کے پاس ایک ذریعہ ہے، موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے.
اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو اس زمانے میں خطرہ تھریٹ زیادہ تھی جیسے آج کے زمانے میں تھریٹس. آج کے زمانے میں بہت سے یوتھ مس گائیڈ ہو رہے ہیں. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کو صرف ون سائڈ ایک طرف سے مٹیریل مل رہا ہے, دوسری طرف سے اس کی جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے, اور وہ ڈائلیکٹس پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہا. تو اب وہ ہو رہا, ایسے حالات میں فکری طور پہ تزلزل آ رہا تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کچھ کرنا تھا, ایسے شاگرد تیار کریں کہ جو فکری تزلزل کے باب کو روکے. بہت بڑا, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, کسی قوم کو آپ مثلا جسم ان کا ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ان کی فکر اگر ختم ہو گئی تو امام نے شیعوں کو سب سے بڑی فکری خطرہ تھا. امام نے فکری اعتبار سے اپنی شیعت کو اس قدر مضبوط کیا کہ تا قیام قیامت یہ جو ہے یعنی انشورڈ ہو گئی, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جتنے بھی آج حالات ہیں, دیکھیے آج بھی گزر رہے ہیں, آج بھی مثلا ہر ایک جو ہے وہ ہمارے مذہب کے لباس میں ہر ایک اپنی اپنی فکر, اپنی اپنی باتیں مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک کو مثلا موقع مل گیا ہے, پلیٹ فارم حاصل ہے, ہر ایک اپنی آواز پہنچا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایسے زمانے میں شبہات اور اعتراضات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی فکری پختگی بہت ضروری ہے. شیعوں کو جو ہر زمانے میں تھریٹ, اس زمانے میں بھی تھریٹ تھی فکری ناپختگی. جس دور میں بھی شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے فکری زوال کا شکار ہوں گے, اس دور میں مشکلات سے روبرو ہوں گے. امام حسین کے زمانے میں جو مشکلات آئی وہ فکری زوال کے سبب, مولا کائنات کے زمانے میں فکری زوال کے سبب, امام حسن کے زمانے میں فکری زوال کے سبب, امام سجاد. تو امام سجاد نے اپنے زمانے سے اسٹریٹجی چینج کی کیونکہ آپ کو موقع ملا. امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے اب فکروں پہ کام کرنا شروع کیا. تو امام رضا علیہ السلام کے سبحان اللہ یہ حالات تھے. شیعوں کو فکری خطرہ تھا. میں جسمانی جانی خطرہ اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا ہوں. کتنے مارے گئے, آج بھی مارے جائیں گے, ابھی بھی آپ دیکھیے مارے جا رہے ہیں, آئے دن شیعہ کشی ہو رہی ہے پاکستان میں, عراق میں لے لیجیے آپ, ٹھیک ہے, وہ تو ہوگا کیونکہ بہرحال ہر زمانے میں شیطان اپنے کام سے باز تھوڑی آئے گا, ٹھیک ہے. تو لیکن اس سے زیادہ خطرہ ہے فکری نقصان. ہمیں اپنی فکروں کو ہمیں مضبوط بنانا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری فکری اور روحانی تربیت پہ زیادہ توجہ دی. یہ امام رضا علیہ السلام کا. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. امام رضا نے اس زمانے میں فقہ الرضا جیسی کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کریں, جیسے فقہ الرضا ہے امام رضا کی کتاب, اور اس کے بعد صحیفۃ الرضا, اس میں امام رضا علیہ السلام کی خاص اہم احادیث. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں جوامع الشریعہ کے نام سے, یا فرض کیجئے کیا نام, اور بھی دوسری اس طرح کی کتابیں جس میں مختلف عقائدی موضوعات, توحید, رسالت, نبوت, قیامت, عقائد, اخلاق, یہ تمام موضوعات پہ امام نے پیغامات بھیجے تاکہ لوگ فکری طور پہ مضبوط اور مستحکم رہیں. صحیح. اچھا, قبل سفر امام کا اگر ہم اس تاریخ کا مشاہدہ کریں, اس کے اوپر جو تدبر کریں, غور و فکر کریں, تو امام نے شیعت کی ترویج کے لیے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی باقاعدہ جو ہے ترویج ہو اور صحیح سے اس کو نوجوانوں کے اذہان کے اندر بٹھایا جائے, اس کے لیے سفر بھی کیے ہوں گے. یقیناً تاریخ سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذرا سی بات ہو جائے قبلہ ساتھ میں. دیکھیے میں ایک چیز اس کی خدمت میں عرض کروں, بہت اچھا سوال آپ کا کہ امام کے سفر کا کیا اثر ہے گویا شیعت کی ترویج میں, ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک کہاوت آپ کی خدمت میں کہی نا کہ مثلا گر خدا خواہد عدو شود سبب خیر, خدا چاہے تو دشمن جو ہے وہ خیر کا سبب ہوتا ہے. میں ایک اور کلیہ اماموں کی زندگی کی جو سنت ہے, اسٹریٹجی جو ائمہ کی تدبیر, وہ میں بتاتا چلوں. ائمہ نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر مشکل کو اپنے لیے اسٹریٹجی میں تبدیل کرو. واہ, موقع کو یہ پروگرام کا اگر یہ میسج کوئی کوٹیشن لینا چاہے تو نوٹ کریں کہ ائمہ نے ہمیں یہ سکھایا اپرچونٹی میں اس کو تبدیل کرا, ہر سختی کو اپرچونٹی میں تبدیل کرو. یہ ائمہ نے ہمیں سکھایا. اب آپ سوچیں امام رضا علیہ السلام کا سفر, اجباری سفر, کاہے کا سفر, یہ مرو تک آنا امام کا, یا خراسان بلانا. مامون رشید کا صرف آبجیکٹو اور ہدف اور فلسفہ یہ تھا کہ امام کو بلا کے اپنی نگاہوں کے تلے رکھے, امام پہ سخت, یعنی وہ بظاہر تو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم آل محمد سے احترام و اکرام کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام کو اپنے زیر نظر رکھیں. دوسری بات یہ کہ امام کو جتنی سختیوں میں رکھا جا سکتا ہے عوام سے امام کا رابطہ منقطع ہو جائے. لیکن ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ حالات کو اپنے فیور. امام رضا سفر کے لیے نکلے. سب سے پہلا کام کیا امام رضا, ایک سیکنڈ ہولڈ فرمائیے. امام رضا جب گھر سے جب مدینے سے نکلنے لگے خراسان کے لیے, تو امام نے سب سے پہلا کام کیا کیونکہ لوگوں کو میرے بھائی ہولڈ فرمائیے ایک سیکنڈ.
جی لوگوں کو آگاہ بھی کرنا ہے کہ ہم یہ سفر اجباری طور پہ کر رہے ہیں، اپنے منشا اور اپنے اختیار سے نہیں کر رہے. یہ امام رضا کو لوگوں کو بتانا. اس کے لیے کیا کیا امام نے نکلتے وقت اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا. امام نے کہا کہ اس طرح مجھ پر رو کہ جیسے کسی کے گھر سے جنازہ نکلتا. اس کا مقصد کیا تھا امام چاہ رہے تھے اپنے اس سفر کو استعمال کریں، یعنی اپنے مقصد کی راہ میں. مامون رشید اپنا اچھا چہرہ دکھانا چاہ رہا تھا تاریخ کو کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، کہ میں بہت نیک ہوں، میں آل محمد کے ساتھ نیکی کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن امام نے کہا کہ نہیں، میں اجباری طور پہ جانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات، ایسے راستہ اس نے اختیار کیا مدینہ سے خراسان تک. آپ وہ جغرافیکل ڈائیگرام اگر اس کے غیر معروف غیر معروف جو غیر معروف تھا وہ غیر معروف. امام رضا علیہ السلام نے جس راستے میں بھی پہنچے، جہاں بھی پہنچے، ایک فرد بھی ملا تو وہاں اپنا تعارف کرایا. میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کو اور ناظرین کو خاص کر، قبلہ کی بات ختم ہو جائے میں آپ کو شامل کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ہولڈ فرمائیے. جی میں ناظرین کو ایک نقطہ بتاؤں. ائمہ کا کمال سب سے بڑا، آج کا بھی یہ سب سے بڑا موضوع ہے. سب سے زیادہ توحید کے بعد اماموں نے کوشش کی کہ امامت کو ثابت کریں، توحید اور رسالت کے بعد. ٹھیک ہے قبلہ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں اور پھر جو ہے اس کو سلسلے کو آگے آپ سے سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم یا علی مدد. جی مولا علی مدد. کون سے میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مانسرا سے سی جماعت علی نقوی بات کر رہا ہوں. جی مانسرا پاکستان سے. بسم اللہ جی، بسم اللہ فرمائیے. سر یہ میں نے سب سے پہلے میں تو آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، پرسعادت کے موقع پر حاضری تبریک پیش کرتا ہوں. تمام شیعان اہل اقرار، تمام والیان اہل اقرار کو حاضری تبریک پیش کرتا ہوں. اور میں نے ایک کلام لکھا ہے کرونا کے حوالے سے. ٹھیک ہے میرے بھائی، وہ پھر آئندہ کبھی سنیں گے. اس وقت اگر کوئی سوال امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں آپ. تو چلیں بس دعا کریں ہمارے لیے. یہ آزاد صاحب سے بھی کہیں گے ہمیں بھی خدا ان کی روزے کا دیدار کرائے اور ہم وہاں جا کے دیکھیں. انشاءاللہ پروردگار حفظ کرے آپ کو، تمام مومنین کو انشاءاللہ. جزاک اللہ میرے بھائی، آپ شامل ہوئے مانسرا سے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبلہ امامت. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ان کے کلام کا دیا امام رضا کی خدمت قبول ہو انشاءاللہ. الہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے سب سے پہلے، کیونکہ امامت کا محفوظ ہونا توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے، اور دشمن کی سب سے زیادہ کوشش تھی کہ امامت کو ختم کر دو. سب سے زیادہ امام رضا علیہ السلام، یعنی امام اپنے تحفظ کے لیے نہیں، امامت کی بقا کے لیے. امامت جو ہے وہ اساس ہے، دین کی بنیاد ہے. امام رضا گھر سے نکلے. گھر سے نکلتے وقت سبوں سے کہا کہ ہم پہ اس طرح رو جیسے ایک جنازے پہ رویا جاتا ہے، ایک میت پہ روتا ہے، ایک ایسے شخص پہ رویا جاتا ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میں بال اجبار جا رہا ہوں، اپنی مشیت سے نہیں جا رہا ہوں. اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ مامون کی جو تصویر وہ ذہنوں میں بیٹھانا چاہ رہا تھا کہ مثلا میں کوئی فیور کر رہا ہوں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں تو ان کو نوازنا چاہتا ہوں، ان کو اعزاز دینا چاہتا ہوں. یہ ایسا نہیں. امام رضا علیہ السلام نے یہ تصویر لوگوں کے ذہنوں سے خالی کر دی. اب راستے میں نکلے، جہاں بھی نکلے امام نے سب سے زیادہ تعارف کس کا کرایا؟ توحید کے بعد امامت کا کرایا. آپ کو مرو میں جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے، جس کے بارے میں علماء نے بہت کچھ کہا، میں ابھی اس ذیل میں نہیں جاؤں گا. صرف آپ اس کے کنٹینٹ کو اور موضوع کو دیکھیے کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے. امام نے کیا کہا؟ پہلے توحید کو بتایا، لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس نے حصن میں اور داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا. پھر آپ امام آگے بڑھتے ہیں، کیسے شروع تھا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور میں اس کی شرطوں میں سے ایک ہوں. کیوں ایسا کر رہے ہیں امام؟ امام اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ صحیح قیادت اور صحیح لیڈرشپ کا لوگوں کو علم ہو سکے. ٹھیک ہے. تو امام نے اپنے سفر کو، شیعت کی ترویج دیکھیے، شیعت کی اساس و بنیاد کیا، میں پھر عرض کروں، شیعت کی اساس و بنیاد ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ وضو اس طرح کرتے ہیں، یہ سب ہمارا امتیاز ہے، لیکن ہماری اساس و بنیاد امامت ہے. بالکل ایسے ہماری شیعت کی اساس و بنیاد. میں تمام ناظرین سے کبھی بھی کسی سے کبھی بھی ان موضوعات پہ ہم سے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو میں ان جزوی موضوعات پہ بات نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آئیے آپ ہم سے مثلا غدیر کے موضوع پہ بات کیجیے، وہ مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ امامت اساس ہے. امام نے بھی یہی کیا، مامون رشید نے پوری کوشش کی کہ امام کی امامت کو مخدوش کرے، امام کی شخصیت کو زیر سوال لے کر جائے. اس سلسلے میں ہمارے پاس اس حصے کا کتنا وقت ہے آپ بتائیں تو میں اس کو کمپلیٹ کروں.
جی ابھی ہے وقت، آپ اس کے اوپر بات کریں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اصل پروگرام کا سمجھ لیں جوہر ہے، یہ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے جی جی اس کا جوہر ہے یہ سلسلہ یہ الصحاب۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکن حصہ رکنیت جو ہے وہ امامت کا۔ مامون رشید دکھاتا تھا کہ مثلا میں بہت فیور میں ہوں امام کے اور میں بہت اعزاز، میں تو آل محمد کا چاہنے والا ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تاریخ نے بھی خیانت کی اس سلسلے میں، اس کے چہرے کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک شخص تھا مثلا حمید بن مہران، آپ کتنا امپورٹنٹ ہے واقعہ ہے۔ حمید مہران شخص تھا، ایک شخص تھا بدتمیز قسم کا انسان تھا، بددہن لیکن چاپلوس تھا، مامون رشید کا درباری تھا۔ مامون رشید نے اس کو کہا، اس نے آ کے مامون رشید کے سامنے شکایت کی امام علی رضا علیہ السلام کی کہ یہ تو یعنی تمہارے سامنے اپنی حکومت کا اظہار کرتے ہیں، گویا یہ اپنے معجزے دکھاتے ہیں، اور جتنی بھی الٹی سیدھی باتیں کرنی تھی۔ تو مامون کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ علیہ باللہ کس طرح تم ان کو رسوا کر دو، علیہ باللہ۔ دشمن کی ہمیشہ خواہش یہی رہی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ میں چند بلٹ پوائنٹس کی شکل میں واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وہ آتا ہے، امام رضا علیہ السلام کو بلواتا ہے مامون، اور وہ حمید اور درباری لوگ کورٹ میں پورے بیٹھے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ وہ الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے امام سے کہ آپ تو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ دعا کریں تو بارش نازل ہو جائے گی، آپ کو ابراہیم خلیل کی طرح اللہ نے معجزے دیے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہاں اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے خود نہیں کہتا، لوگ اگر اعتراف کرتے ہیں تو میں منع بھی نہیں کرتا، اللہ نے کمالات دیے ہیں مجھے۔ اس کے بعد اس نے کچھ بدتمیزی کی، اور بدتمیزی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ برحق ہیں تو آپ پردے میں موجود ان دو شیروں کو کہیے وہ باہر نکلے اور مجھے کھا جائیں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی اجازت سے ایک کال، آپ کی اجازت سے کال، کیونکہ بہت ہی عمدہ واقعہ آپ سنا رہے ہیں، یہ بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی لائن ڈراپ ہو گئی آپ کی، دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی قبلہ، دیواروں پہ جو شعر بنے ہوتے قالین میں۔ جی اب آپ دیکھیے، وہ پردے میں تھا باقاعدہ قالین کا، ایک تو دوسرے اماموں کا بھی اس طرح کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پردے پہ باقاعدہ شعر لگا ہوا تھا۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھیں، ائمہ کی سیرت کیا ہے۔ ائمہ کی کوئی پرسنلی ذاتی طور پہ اگر کوئی انسلٹ یا توہین کرتا تھا تو ائمہ صبر سے کام لیتے تھے، بر وقت اس کو جواب دیتے تھے، تحمل کرتے تھے، اس کا بیمار کا علاج اس کی بیماری کے مطابق کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کہیں امامت پہ بات آئی ہے یا توحید پہ بات آئی ہے تو بر وقت جواب دیا امام نے۔ صحیح۔ اب وہاں خطرہ تھا پوری امامت کو، خطرہ، وہ چیلنج کر رہا ہے، امامت کو چیلنج کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ مثلا خدا کا صبر، خدا نے اتنا جناب نوح کے لیے 950 سال تک صبر کیا، اللہ نے تمام انبیاء کے لیے صبر کیا، اتنی سختیاں بنی، یعنی کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کا صبر اتنا عظیم ہے، جناب ابراہیم کے لیے اتنا صبر کیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیے غدیر میں جیسے ہی کہا فوراً عذاب نازل، کیا وجہ تھی کہ باقاعدہ پورے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، بالکل بالکل ایسے ہے۔ یہاں اگر امام خاموش رہتے یا یہاں صبر کا مظاہرہ کرتے تو امامت کو چیلنج یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو امام نے فوراً جو ہے، روایت کہتی کہ امام غضبناک ہوئے، اور یہ ذاتی غضب نہیں تھا، الہی غضب تھا، ٹھیک ہے۔ غضبناک ہوئے، غضبناک ہونے کے بعد امام نے ان شیروں کو حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد وہ شیر نکلے، اس شخص کو وہیں واصل جہنم کیا، پھر وہ شیر اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ اب اس میں جو قابل غور نقطہ ہے، اس کے بعد مامون کا جملہ کیا ہے، آپ دیکھیے تاریخ لکھتی ہے، مامون رشید اس کے بعد وحشت زدہ چہرے پہ، یعنی فاختے ہوئے اس کی ہوائیں اٹھی ہوئی چہرے کی، اور وہ اس حال میں کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ خلافت کے حقدار آپ ہی ہیں، آپ لے لیجئے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ امام جب یہ امامت آپ کا حق تھا تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو امام نے پھر اس کو جواب دیا کہ میں نے یہ سارا سب کچھ تم سے کرسی لینے کے لیے نہیں کیا، تم ہوتے کون ہم کو دینے والے؟ انسان وہ چیز دوسرے کو دیتا ہے کہ جو اس کی ہو، جو تمہاری نہیں ہے تم کیسے دوسرے کو دے سکتے ہو؟ تم خود غصب کیے بیٹھے ہو، بالکل صحیح بات ہے۔ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرا حق نہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، یہ نہ کہو کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ Who are you to say؟ آپ کو کہاں سے حق ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ تو سب سے زیادہ توجہ کس بات کی تھی اپنے اس سفر میں امام رضا علیہ السلام کی، کس موضوع پہ تھی؟ امامت کے موضوع پر۔ امام نے جگہ، آپ دیکھیں امام کا اتنا تعارف کروایا ہے امامت کے باب کا، امام رضا علیہ السلام کی روایت جو ہے، توحید اور امامت ان دو موضوعات پہ اتنے ڈیبیٹس پائے جاتے ہیں، حتیٰ دربار میں جو مناظرات ہیں امام رضا علیہ السلام کی، ان پہ بھی ملاحظہ کیا جائے تو اس کا ایک اہم حصہ یہی توحید اور کیا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں امامت ہے۔
تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے سفر میں سب سے زیادہ توجہ کس موضوع پہ دی؟ امامت کے موضوع. اور جس کا نتیجہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں رہے یہ پورا ایران جو شیعہ ہوا ہے، یہ پوری بیلٹ جو تشیع کی طرف راغب ہوئی ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی کاوش ہے. اور اس کے بعد میں ایک جملہ بی بی معصومہ کی فداکاری اور ان کی قربانیوں کے لیے سلام ہو ہمارا، اور ہم سب کو توفیق ہو کہ معصومہ کے حرم میں ہم جائیں اور وہاں خدمت کریں. بی بی معصومہ سفر بھی یہی ہدف رکھتا تھا. بی بی معصومہ صرف اپنے بھائی سے جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی. بی بی معصومہ امام وقت کی پاسداری اور مدد کے لیے آئی تھی اس راستے میں. بالکل ایسی ہے. زینب الرضا کہا گیا. اللہ اکبر. اللہ رضا کہا گیا ہے بی بی معصومہ. اور یہ راستے یہ جتنی بھی یہ پوری بیلٹ جو ہے بی بی معصومہ اور اس کے بعد پھر سادات کا مختلف گوشوں کنار میں اس دور میں جانا، ٹھیک ہے، یہ سب باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تھا. کوئی ان پلانڈ اور اتفاقی کام نہیں تھا. باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ آئی تھی کہ ہمیں ولایت کا دفاع کرنا ہے. جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا سے دمشق تک ولایت کا دفاع کیا، اسی طرح بی بی معصومہ نے مدینے سے مرو تک. پھر آئمہ کے ادوار میں تو بعض خاندانوں کو بھیجا گیا کہ آپ ادھر چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں. باقاعدہ سیاست الہیہ کے تحت وہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ وہ بچانا بھی ہے اور شیعت کی ترویج بھی کرنی ہے، پوری دنیا میں پھیلا دیا. بالکل. شاہ عبد العظیم حسنی جیسے آپ دیکھیں شہر رے میں جن کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے ان کی زیارت کا ثواب وہی ہے جو کربلا کی زیارت کا اجر ثواب ہے. خدا ہم سب کو نوازے. تو یہ سارے بہت منصوبے کے ساتھ آئے تھے. اصل امام نے اس سفر میں سب سے بڑا کام کیا کیا؟ سب سے بڑا کام امام کا امامت پہ جو دشمن کی کوشش تھی غبار بٹھانے کی، اس کو ختم کیا. میں ایک پوائنٹ یہاں بات کریں کہ اس پہ زیادہ تفصیل نہیں دوں گا، ایک پوائنٹ کی تفصیل نہیں دوں گا. آپ کو معلوم ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ جو مذاہب اربعہ بنے، یہ چھٹے امام کے بعد یا پانچویں امام چھٹے امام کے بعد بنے، باقاعدہ بنائے گئے انٹینشنلی. کیونکہ چھٹے امام کے زمانے میں اس قدر جو ہے وہ امام کے فضائل و کمالات نمایاں ہو چکے تھے کہ ہر ایک کی زبان میں قال الصادق قال الباقر تھا. تو اب اس کو چھپانے اور دبانے کے لیے نئے مکاتب تیار کیے گئے، نئے مکاتب فکر بنائے گئے اور نئے ائمہ تیار کیے گئے تاکہ ان کے اقوال کے ذریعے امام کے اقوال کو چھپایا جا سکے. تو اب امام کی ایک اہم یہ تھی کہ وہ مثلا امامت کا موضوع جو ہے وہ نمایاں رہے اور اسی سے شیعت کی بقا ہوگی. اور الحمدللہ آج جو اس خطے میں شیعت کی بقا ہے وہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اس موضوع پہ زیادہ توجہ دی. بالکل. وہ اور باقاعدہ صرف خالی مکتبی کیا قبلہ جیسے خیری و شرری من اللہ تعالی جیسے اور بہت سارے نظریے جو ہے وہ ہمارے وجود میں لائے گئے باقاعدہ تاکہ اور ابہام پیدا کیے جائیں، اور آج تک ابہام پیدا ہیں. تھوڑا سا قبلہ جو ولی عہدی، جی ہاں 7-8 منٹ ہے ہمارے پاس، ولی عہدی کی طرف ہم جائیں گے. جب ایک سازش کے تحت امام علی رضا السلام کو اپنا ایک ولی عہد بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، اس حوالے سے ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن کہاں سے؟ جی فرمائیے. مجھے دعا کرانی ہے میرے قاتل کے لیے، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے. ٹھیک ہے آپ مولانا جی اوکے تھینک یو. بہت شکریہ. قبلہ دعا بھی فرما دیں گے. اور ہمارا سوال قبلہ مولا کی ولی عہدی کی طرف ہے کہ امام کے نہ چاہتے ہوئے وہ یہ دکھانا چاہتا تھا پوری دنیا کو کہ ہمارے تو مراسم جو ہیں وہ بنی فاطمہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور جب ہم تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت ان کا حق ادا کرتے ہیں، تمام چیزیں. تو اس کے مزاحمت امام نے کیا کی، کس طرح سے کیا تدابیر اختیار کی کہ ولی عہدی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو وہ نہیں چاہتے تھے، مگر اس سے جو معاملات خراب ہو جانے تھے، جو سیاست پیچھے بنی عباس کی چالیں تھی، ان سے بچا جائے. کیا تدبیر اختیار کی؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنی سسٹر بہن کی درخواست کے لیے تعمیل کرنے کے لیے میں دعا کروں گا کہ خدایا آج کا دن جمعے کا دن بھی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی میلاد کا دن ہے. ان کے صدقے میں ان کے عزیز اور جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں، تمام بے ضرر انسانوں کو تمام بیماریوں سے اور اس شر وبا کے شر سے محفوظ رکھیں. ہمارے امام کا ظہور. میں آپ کی ولایت عہدی کا موضوع اتنا حساس موضوع ہے. آپ خود دیکھیے سن کے اعتبار سے کبھی بھی ایک یعنی ٹیکنیکل پوائنٹس پہ اگر اس کے ڈسکس کیا جائے، کبھی بھی سن کے اعتبار سے ایک بڑا چھوٹے کا ولی عہد نہیں بنتا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام عمر کے اعتبار سے مامون رشید سے بڑے تھے.
تو ٹیکنیکلی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد ہونے ہی نہیں تھا، یعنی یہ عنوان امام رضا علیہ السلام پہ جو بنایا اس نے تھوپنے کی کوشش کی. وہ اصل میں ولی عہد، میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے سیاہ دامن کو سفید کرنا چاہ رہا تھا، یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا آل محمد سے رابطہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ، امام کا زہد، امام کا تقوی، امام کی پرہیزگاری، امام کی شخصیت عظمت زبازد خاص و عام تھی. ٹھیک ہے، امام کی یعنی جو ہے آپ کی سادہ زیستی اور غریب و فقراء کے ساتھ بیٹھ کے مثال کے طور پہ ان کے درد میں شریک ہونا، اور وہی سیرت جو مولا کائنات کی تھی وہ سب کے سامنے زبازد خاص و عام تھی. مامون رشید یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دکھائے کہ یہ ان کا صرف علیہ باللہ دکھاوا ہے. جب تخت و تاج ملا تو وہ جو ہے سب بھول گئے. ایک یہ اس کی سازش تھی، کوشش تھی. دوسرا ولایت عہدی کا فلسفہ کیا تھا کہ امام کو اس بہانے اپنے کوٹ میں رکھے اور اپنے حصار میں رکھے، اپنے اسپائز اور جاسوسوں کی نگرانی میں رکھے امام کو، تاکہ شیعوں سے امام سے شیعوں کا رابطہ ختم رہے. میں نے کہا تھریڈ جو تھی وہ یہی تھریڈ تھی کہ بہرحال ہمارا تخت نہ چھن جائے، ہمارا تاج نہ چھن جائے، ٹھیک ہے، ہماری حکومت نہ چھن جائے، ہماری کرسی نہ چھن جائے. کیونکہ غاصب کو خطرہ ہوتا ہے نا، وہ خود چھینے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ خوفزدہ ہوتا ہے نا، انسیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے نا، انسیکیور فیل کرتا ہے. جبکہ امام کے پاس نہ کوئی اسلحہ نہ کوئی کچھ بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو پھر بھی انسیکیور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میری کہیں کرسی نہ چھن جائے. تو ایسے اس کے اچھا تیسری سازش یہ تھی کہ امام کی یعنی روحانی، جیسے امام کاظم علیہ السلام کے لیے ہارون رشید نے کیا، امام کی روحانی شخصیت کو وہ پامال کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کنیز کو، یا فرض کیجیے کسی خاتون کو زندان میں بھیجنا، پھر وہی ادو شبت سبب خیر گر خدا خواہت. تو یہی کنیز کا جو ہے وہ جو امام کے لیے شر بن کے آئی تھی، وہ مامون کے ہارون کے لیے شر بن گئی، اور وہ وہی اس نے اسلام قبول کیا. تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام کی شخصیت کو برے طریقے سے دکھائے. تو امام کو اب ایکسیپٹ کرنا نہیں ولایت عہدی کو، امام نہیں ایکسیپٹ کیا، کیونکہ امام ایکسیپٹ کریں گے تو یہ سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. دوسرا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آل ابی طالب سے میرے رشتے بہت اچھے ہیں، کیونکہ کل تاریخ یہ لکھے گی نا کہ ہم مامون کا تو رشتہ بہت اچھا تھا. امام یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے ہرگز. اس نے اپنی بیٹی کی شادی جو امام جواد سے اپنی بیٹی کی شادی کی، تو اس کا یہی میں اس لیے کر رہا ہوں شادی تاکہ نسل ابو طالب میں میرا بھی ایک چراغ ہو. ٹھیک ہے، وہ یعنی یہ سارے بہانے اس نے بنائے تھے، تاریخ کو دکھانا چاہ رہے تھے لوگ. لیکن امام نے تمام اس کے خوابوں کو نقش برآب کیا. امام علیہ السلام نے ولایت عہدی کو جب اس نے مجبور کیا، اس نے کہا کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے، کئی مراسلے ہوئے، روایت نے لکھا کئی مراسلے ہوئے، لیکن امام نے آخری مراسلے میں جہاں جب تھریٹ آئی کہ ہم اگر آپ قبول نہیں کریں گے اس ولایت عہدی کو تو آپ کے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے جو آپ کے جد حسین کے ساتھ ہوا یا جو آپ کے اجداد کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہی بات آتی امام کے لیے، یعنی زندہ رہنا یا مر جانا بذات خود اپنے لیے وہ کمال نہیں سمجھتے، بلکہ مشیت خدا کو دیکھتے ہیں. اگر زندگی میری ضروری ہے مشیت خدا کے لیے، دین خدا کے لیے، تو میں زندہ رہوں گا، زندہ رہنے کے لیے ساری تدبیریں ہوں گی. اگر میرا شہید ہونا ضروری ہے تو میں شہید ہو جاؤں گا. امام رضا علیہ السلام نے اس وقت شیعت کے تحفظ کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری تھا. امام نے ٹھیک ہے چلو میں تیار ہوں، امام نے سفر اختیار کیا، آئے ولایت عہدی کو قبول کرنے کے لیے آپ نے اپنی کنڈیشنز رکھی کہ میں قبول تو کروں گا لیکن اپنی کنڈیشنز کے ساتھ. میری کنڈیشنز کیا ہے کہ میں کسی بھی تمہارے حکومتی مسئلے میں عمل دخل میرا نہیں ہوگا. میں نماز جمعہ نہیں پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. قبلہ 2 منٹ، صرف 2 منٹ ہے ہمارے پاس، 2 سے 3 منٹ ہے. بالکل سبحان اللہ. میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، میں فیصلہ نہیں کروں گا، کسی کو سزا نہیں دوں گا، کسی کو عزل و کسی کو نصب نہیں کروں گا. یہ ساری شرطوں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو قبول کر لیا، جس کو کہاوت ہے ڈھول کا خول. ٹھیک ہے نا. تو یہی اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ ایک دم ہیلپ لیس ہو گیا کہ میں کیا کروں. لیکن بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیں نماز کا جو عید کی نماز کا قصہ اپنے آپ میں ڈیٹیل ہے. ہر قصے کو یعنی یہ میں کلاس میسج ہوگا میرا، ائمہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تھریٹس کو اپنے لیے اپارچونٹی میں تبدیل کریں، موقع میں. بالکل صحیح بات ہے. کبھی بھی حالات سے امام کا چاہنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ حالات کو اپنے فیور میں، ہر بات مخالف کو اپنے فیور میں تبدیل کر لیتا ہے. یہ کیا نام ہے امام رضا علیہ السلام. تو امام ولایت عہدی جو امام کی شخصیت کے خلاف تھا، امام نے اس کو اپنے فیور میں تبدیل کیا. یہی ایک شخص جس کے پاس محل ہے، تاج ہے، خدام ہے، لیکن خادموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا. تو یہ میسج جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے شاہوں کی باتیں جلدی نہیں پہنچ پاتی، لیکن یہ غریب غربا اور یعنی جو بوریاں نشینوں کی باتیں جلدی پھیلتی ہیں کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
امام نے ایسے لوگوں کی تربیت کی، یہی امام کے عاشق بنے، یہی امام پہ گریہ کرنے والے بنے، یہی امام کے مروج بنے. بہرحال باتیں اس سلسلے میں اور بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت نے اتنی گنجائش نہیں دی. انشاءاللہ کبھی اس سلسلے میں اور گفتگو رہے گی. بہت شکریہ. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے. مرزا عسکری حسین صاحب کویت سے قبلہ، ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ایلیویٹ ٹی وی کو اپنا جو ہے قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ جو کچھ بھی تاریخ نے امام علی رضا السلام کے دور میں مختلف حوالوں سے قلم بند کیا ہے، اس میں سے کچھ جوہر، کچھ موتی اس جو ہے وہ اس میں سے نکال کر لائیں اور آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کریں کہ کس طرح سے آئمہ کی سیاسی جدوجہد رہی، کس طرح سے آئمہ نے اپنے اپنے زمانے میں جو ہے وہ علمی جدوجہد کی، سیاسی جدوجہد کی، سیاست الہیہ کیا چیز ہے.